اللہ قرآن میں واضح طور پر لکھتا ہے کہ اگر آپ ایک بے گناہ انسان کو مارو گے میں پوری انسانیت پوری انسانوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہوں. یہ بلاسٹ جیسے ہوا ویسے ہوا مگر اچھا نہیں ہوا. اس نے ایک انسان کو نہیں پورے انسانیت کا قتل کیا ہے. 89 سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. کوئی سیب ہے آپ یہاں پر؟ یہاں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. 10 سال 15 سال کے بعد جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا اس کو پتہ چلے گا کہ میری ماں سری نگر گئی تھی تو مارنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں مرا. تو یہ کرنے والے جو ہے نا یہ انسانیت سے بہت دور ہے. ان کو تو واسطہ ہی نہیں ہے انسانیت کا, چاہے یہ باہر کا ہو چاہے یہاں کا ہو سویلین ہو. لیکن یہ اس طرح کے سویلینز پر اٹیک کر کے اس سے کیا ثابت کر سکتے ہیں. ان سے الیکشن ہونے کے بعد جب الیکشن یہاں پہ پیسفلی ہو گئی, بڑی بڑی ریلیاں ہوا کرتی تھی, لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے, کسی جگہ اس قسم کی کوئی حرکت ہی نہیں. الیکشن ختم ہونے کے بعد جو ہی اس طرح کے واقعات ہوئے تو یہ ٹھیک یہ اس کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے, ماحول خراب کیا رہا ہے. آج 3 بچے یتیم ہو گئے. ایک والد سے اس کی بیٹی جو ہے وہ چھن گئی, ایک شوہر سے اس کی بیوی چھن گئی اور ایک بھائی سے اس کی بہن چھن گئی. بڑی جوانی میں ایک بھائی نے اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا اور 3 بچوں نے چھوٹی عمر میں اپنی ماں کا جنازہ پڑھا. سمل میں اس وقت میں موجود ہوں. گرینیڈ اٹیک ہوا جو اتوار کے دن, پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کئی زیادہ جو ہے سویلینز اس میں زخمی ہوئے. اور گھر والوں کا کیا کہنا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں بسنیک ہیں ان کا کیا کہنا ہے, یہ رپورٹ سنیں آپ. جی کہنے کو تو کیا بچا ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ اس وقت اس کا جنازہ ہو چکا ہے, مدفن ہو چکے, تو ہر آنکھ یہاں پہ نم ہے اور دل رو رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس بچے کو پتہ بھی ہے کیا یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب اس کی ماں 5-10 دن پہلے شاپنگ کے لیے جاتی ہے سیدھے TRC, اور وہاں پہ مطلب حالات ٹھیک تھے کشمیر میں. آپ دیکھیے الیکشن ختم ہونے کے بعد جو ہی اس طرح کے واقعات ہوئے تو یہ ٹھیک یہ اس کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے, ماحول خراب کیا رہا ہے. یہ 10 سال 15 سال کے بعد جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا اس کو پتہ چلے گا کہ میری ماں سری نگر گئی تھی تو مارنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں مرا. تو یہ کرنے والے جو ہے نا یہ انسانیت سے بہت دور ہے. ان کو تو واسطہ ہی نہیں ہے انسانیت کا. اس نے 3 بچوں کو نہیں یتیم کیا, اس نے پورے علاقے کو پورے سنبل کو یتیم کیا ہے. آپ نے دیکھا کتنا ماحول ہے یہاں پر, کتنا غمزدہ ماحول ہے سنبل میں. وہ کوئی گھر نہیں ہے جس میں اس وقت ماتم نہیں ہے. یہ جو لڑکی بیچاری مری بہت ہی شریف النفس لڑکی تھی. یہ مہربانی کر کے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل دیکھا جائے تاکہ اور قبرستان بھرا نہیں جائے, تاکہ اور بے گناہ کوئی مقبرے میں نہ دفنایا جائے. مہربانی کر کے بس یہی چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف, ان بچوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. نٹشل میں انصاف ہونا چاہیے اور کشمیر کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. یہ واردات نہیں ہونے چاہیے. کوئی بھائی اپنی بہن کو نہ کھوئی, کوئی بچے اپنی ماں کو نہ کھوئے, کوئی ہسبینڈ اپنے بیوی کو نہ کھوئے, کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اور اپنی بیٹی کو نہ کھوئے. میں نے پہلے ہی بتایا یہ ٹھیک نہیں ہوا, بہت ہی غلط ہو گیا, بہت ہی درندہ وحشیانہ اٹیک ہو گیا. اب اس کی بچوں کی ماں چلی گئی, اب کیا کہیں گے. کر رہے ہیں, ان کو تو کام ہی یہی ہے, کرتے رہتے ہیں. 89 سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. کوئی سیب ہے آپ یہاں پر؟ یہاں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کب کون سا واردات ہو جائے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ذلیل حرکت کیا ہے, سب سے بڑی بہت ہی خطرناک حرکت. ایک ماں چلی گئی, وہ بھی 3 بچوں کی ماں. یعنی کہ اس نے اگر یہ پریوار اس کے رشتہ دار سب ختم ہو گئے. اتنا دکھ ہے. سب سے پہلے اس بہت ہی چھوٹی تھی, 38 ایج ہے.